الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے، اور بالخصوص جب کوئی وظیفہ پڑھیں یا دعا کے لیے رب کریم اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں، کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دعا اول آخر درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے، یعنی مہر لگ جاتی ہے۔ رب کریم ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور اگر ٹی وی کی آواز بند نہیں کرنی تو جہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں سے دوسرے کمرے میں یا صحن میں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ہمیں ٹیلی ویژن پہ آپ کے ٹی وی کی آواز نہ آئے، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے ہماری بات صحیح سے ہو سکے گی۔ میں آپ کا مسئلہ سنوں گا اور انشاءاللہ وظائف بھی بتاؤں گا۔ ساتھ میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف فوراً لکھ لیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ لکھ لیں گے تو اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لازمی لکھ لیا کریں۔ وقت ضرورت کسی بھی کام کے سلسلے میں اگر چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کو دیکھتے ہیں، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں لارب بول رہی ہوں، میرا اپنا مسئلہ ہے۔ لارب میری بہن، آپ کا مسئلہ، امی کا نام بتائیے۔ حسن بانو۔ حسن بانو، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی میں نا بیمار رہتی ہوں، اس کے لیے مجھے بتا دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی لگاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے؟ جی سر۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بابا جی؟ خیر ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھا بابا جی، میرے 2 مسئلے۔ نام بتاؤ۔ میرا نام اختر محمود ہے، والدہ کا نام کریم جان ہے۔ آپ کا اپنا نام پورا صحیح سے بتاؤ۔ اختر محمود۔ اختر محمود، ماں کا نام کریم جان، ٹھیک ہے۔ جی سر، مسئلہ یہ ہے نا، میرا بھائی فوت ہو گیا نا۔ جی کیا ہو گیا؟ بھائی فوت ہو گیا نا، 6-7 سال ہو گئے، پھر کل بچہ تھا، بچہ بیوی کی نہیں جلنی تھی تو دینی نہیں تھی اصل کی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی سر جی، میرا بھائی فوت ہوئے ہوں 7 سال ہو گئے۔ ہاں اچھا فوت ہو گیا سر، وہ بچہ سر پہلی سے شادی کی تھی تو بیوی کی نہیں چلی گئی سر، بچہ تو دینی نہیں ہے۔ اچھا، بچہ اور بیوی گھر چلے گئے؟ گھر چلے گئے تو بچہ دینی نہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اس میں تو ظاہر ہے بہت سارے مسئلے ہیں، شرعی مسئلے میں روحانی طور پہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ۔ اس کا نام بتاؤ مجھے، بھابی کا۔ مئو کا؟ بھابی کا، بہو کا مطلب؟ زاہدہ بی بی نام۔ زاہدہ بی بی کی والدہ۔ جی کیا نام ہے اجرا؟ تنور سر۔ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تنور نام دادی کا۔ بھائی آپ کے کنٹرول روم سے پوچھتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آ رہا تو بتا دیجئے۔
اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. کیا نام بتا رہے ہیں؟ سنور ناز. سنور ناز. ہاں جی جی سر. اللہ رحم فرمائے. نام رکھتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے. ناموں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. بہرحال لوگ سوچتے نہیں ہیں، جو سمجھ میں آتا رکھ لیتے ہیں. بہرحال اللہ بہتر فرمائے. انشاءاللہ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا مکان سیل آؤٹ کرنا ہے. پارٹیاں آ رہی ہیں لیکن نا بات نہیں بن رہی ہے. مکان کا نمبر بتائیے. سائمہ عربیہ. سائمہ عربیہ. جی سوسائٹی ہے یہ. سائمہ عربیہ سوسائٹی. مکان نمبر کیا ہے؟ RA 113. RA 113. علاقہ کون سا ہے یہ؟ سائمہ عربیہ سوسائٹی ہے یہ. نہیں تو کس علاقے میں ہے؟ ہائی وے پہ ہے، سرجانی میں ہے، کہاں ہے؟ سرجانی کی طرف ہے. سرجانی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. پارٹیاں تو آتی ہیں لیکن میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی یہ نا میں عمان جانا چاہ رہا ہوں تو مجھے نا دوست. اپنا اور والدہ کا نام بتائیے. میرا نام دانش علی ہے اور والدہ کا نام ممتاز بی بی. ممتاز بی بی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بلال بات کروں. اپنے بھائی کا مسئلہ ہے. میرے بھائی کا نام ہے سید احمد جنید. سید احمد جنید. تہذیب النساء. کیا نام ہے؟ والدہ کا نام ہے تہذیب النساء. تہذیب النساء. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نا روزگار جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا چھوٹ جاتا ہے. ملتا نہیں ہے. ملتا اچھا نوکری کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں. نوکری کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں. جی جاب کرتے ہیں لیکن چھوٹ جاتا ہے. روزگار ملتا نہیں. جاب ملتی نہیں. میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں. ان کو بھی لکھ لیا کریں. وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے. تو دیکھتے ہیں اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا صاحب. جی ہمارا نام افروز فاطمہ اور امی کا نام طاہرہ بیگم ہے. ٹھیک ہے. بابا صاحب منڈے کو فجر بعد ہم سوئیں تو ایسے لگا کہ ہمارے اوپر کوئی آ کے بیٹھ گیا اور پورا ہم اس کی بناوٹ محسوس کر پا رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا کوئی آدمی ہے ہمارے اوپر بیٹھا ہے اور ہمارے دماغ سے کچھ آواز نہیں نکل رہی تھی. تو بس ہم بسم اللہ کسی طرح پڑھ پائے تو پھر ہم تھوڑا ریلیکس ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے. صحت تندرستی کے ساتھ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں مہربانی کر کے. جی بند ہے. جی فرمائیں. جی میرا نام عذرا ہے. میرے شوہر کا نام سجاد ہے. تو وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں. سجاد کی امی کا نام بھی بتائیں. سجاد کی امی کا نام سمینہ. سمینہ. اور آپ کی امی؟ ہاں جی سمینہ. آپ کی امی؟ میری امی کا نام ہے قاسم بی بی. کیا؟ آسیہ بی بی؟ قاسم بی بی. قاسم بی بی. ٹیلی ویژن کی آواز سن لیں پہلے پھر بعد میں کر لیجئے گا. میں انشاءاللہ دیکھ کے وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو. اچھا میں بول بھی رہا ہوں تو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ٹیلی ویژن کی آواز بند ہے. حالانکہ وہ ہم تک یہاں آواز آ رہی پوری دنیا ہی سن رہی ہوگی اس کو. خیر اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رضیہ بی بی ہے. کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ مقدس متعلق. یار آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. اللہ اکبر. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. اگلے کالر کو. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں ارم بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. بہن آپ کا مسئلہ ہے تو ماں کا نام بتائیے. امی کا نام ہے نرگس بانو. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اور میاں کا نام بھی لکھ لیں. جی بتا دیجئے. محمد نصیر. محمد نصیر. ٹھیک ہے. ان کی امی؟ سفینہ بی بی. سکینہ بی بی. سفینہ. سفینہ. جی جی. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ. جی جی. ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ بس ہر وقت بیمار ہی رہتے ہیں اور گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں وغیرہ ہیں. کاروبار کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، تمام معاملات میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی سید اکبر حسین شاہ آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ اکبر حسین شاہ صاحب، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیجئے. نہیں، میرے بچے کا مسئلہ ہے جو مطلب ہے وہ ماں پیو کو بات نہیں سنتا، کاک نہیں. نام بتائیے. جی عامر حسین شاہ، ماں کا نام کوثر پروین اختر. عامر حسین شاہ، ماں کا نام کوثر پروین اختر. جی وہ تین نام رکھ لیے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں اس کے لیے آپ کو وظیفہ بھی حساب بھی لگاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. جی میرا نام محمد صادق ہے. میرا تعلق ہزارہ ڈویژن سے ہے اور میرا بھائی اندازاً 18-20 سال ہے. وہ اس نے گھر بار چھوڑا ہوا ہے. ابھی والدہ کا 9ویں مہینے کی 5 تاریخ کو 1 سال ہو چکا ہے، فوت ہو چکی ہے. نام کیا بھائی کا آپ کے؟ جی اس کا نام ساجد ہے اور والدہ کا نام الہی نور ہے. الہی نور. کیوں گھر چھوڑ کر امی کی حیات میں گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ جی امی جس دن فوت ہوئی اس دن گھر گیا ہے، نہ کسی جمرات پہ نہ چلیسے پہ. ابھی میں نے والدہ کا 5ویں مہینے کی 9 تاریخ کو سال کی ہے، نہ سال پہ آیا ہے. آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بس کوئی سمجھ نہیں آتی. اس نے گھر بار جو نا 18 سال ہو گئے ہیں، گھر بار اس نے چھوڑا ہوا ہے. نہیں تو شادی وغیرہ کر کے الگ رہ رہا ہے؟ نہیں ادھر ہی راولپنڈی میں رہتا ہے. شادی اس نے ادھر ہی کی ہے، ادھر خریب پور سے نہیں کی. اچھا، آپ سے رابطہ نہیں کر رہا؟ گھر پہ کوئی رابطہ نہیں ہے اس کا گھر والوں سے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا ہاڈی چھوٹی بھن ہے، وہ نام مقدس ہے. کیا نام ہے؟ مقدس. ہاں جی. اور امی کا نام رضیہ بی بی. ٹھیک ہے، مقدس رضیہ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں گردیاں دا مسئلہ ہے. وہ کہیں گے جی وہ گردے تھوڑے خراب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گردوں میں اس کو شفا عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ. وظیفہ بھی بتاتا ہوں، حساب بھی لگاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. کون کہاں سے؟ جی بابا جی کیسر بول رہا ہوں سرگودا سے. جی کیسر بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. جی آبدہ والدہ کا نام. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی نا کاروبار میں بہت پریشانی ہے. مطلب کیا کرتے ہیں؟ رہتی ہے جی. یہ بجلی کا کام ہے، دکان ہے بجلی کی. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میرا نام شہناز ہے. میری امی کا نام زیتون ہے. صحیح ہے. اور 2 مہینے سے نا میرے شوہر بیمار رہ رہے ہیں مسلسل. اچھا، مسئلہ شوہر کا ہے اور نام اپنی امی کا اور اپنا بتا رہی ہیں. تو شوہر کا نام بتائیں نا. میرے شوہر کا نام نثار احمد ہے. نثار احمد. ان کی امی کا نام بدر النساء ہے. بدر النساء. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا ریتی بلدیا ٹاؤن میں. ابھی اپنی بیٹی گھر آئی ہوئی ہوں سائمہ. اچھا، نثار بھائی کو دیکھنا نا کیوں بیمار رہ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی میرا یہ کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمارے جو ہے نا نصیب نہیں کھل رہے، نہ ہی گھر والوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے. اچھا نام بتائیں اپنا. تو آپ جی میرا نام ہے عبیرہ فاطمہ. عبیرہ فاطمہ. اماں کا نام؟ اماں کا نام ہے سنوبر. سنوبر. اچھا، نصیب نہیں کھل رہا ہے مطلب رشتہ وغیرہ نہیں آ رہا؟
कुछ नहीं, ना रिश्ता आ रहा है, ना घर वालों के ذہن में ये बात आ रही है कि अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे असबाब अता फरमाए, जल्द नेक सवाल रिश्ता दे। एक और कॉलर शामिल करते हैं, फिर जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साहब इंडिया से बात कर रही हूँ। मेरी बहन के लिए पूछना था, औलाद का मसला है। नाम बताइए। बहन का नाम है तहसीन, अम्मी का नाम है अस्मा। ठीक है। उनके शौहर का नाम है मुस्तफ़ा। उनकी अम्मी का नाम है रजिया। इंडिया से कौन से शहर से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र से बोल रही हूँ बाबा साहब। महाराष्ट्र तो सूबा है बहुत बड़ा। जी पूना से। पुणे से, ज़बरदस्त। चलें आप देखें प्रोग्राम में, इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताता हूँ, बहन का हिसाब भी लगाता हूँ। जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल अपने पास ले लीजिए, इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चल रहे हैं। वज़ाइफ आपको लिखवाएंगे, कॉपी पेंसिल साथ होगी तो मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी ज़रूर लिख लिया करें। लारैब बिनते हुसन बानो, मेरी बहन आपने फरमाया कि आप बहुत बीमार रहती हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। तावीज़ात ज़रूर मंगवा लीजिएगा, मेरे नंबर्स पर रब्ता करके, इंशाअल्लाह तबीयत अच्छी हो जाएगी। अख्तर महमूद, मेरे भाई आपने जाहिदा बीबी बिनते सनोर बीबी, जो उनकी अम्मी का नाम बताया कि भाई का इंतकाल हो गया तो वो बच्चे को लेके चली गई हैं। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म का कोई रूहानी मसला नहीं आ रहा। ज़ाहिर है दुनियावी मामलात भी होते हैं और उनसे बात करने से ही वो पता चलेंगे, तो उनसे ज़रूर राब्ते में रहें ताकि आपका भाई का जो बेटा है जिसकी फ़िक्र है आपको, तो उसकी फ़िक्र से भी आप आज़ाद हो जाएंगे। मगर राब्ते में रहेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी के इम्कानात हैं। मकान नंबर RA 113 साइमा अरबिया सोसाइटी सुरजानी टाउन के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई इसमें बंदिश या जादू वगैरह का मामला नहीं आ रहा जिसकी वजह से ये सेल नहीं हो रहा। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 874 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे और ये सेल हो जाएगा। दानिश अली बिन मुमताज़, मेरे भाई आपने फरमाया कि ओमान जाना चाहते हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से सफ़र नहीं है, रब्बे करीम आपके लिए बेहतर असबाब अता फरमाए। 355 मरतबा इशा के बाद या खालिकू या अल्लाहू, या खालिकू या अल्लाहू पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। सैयद अहमद जुनैद बिन तहजीबुन्निसा के मुतालिक जो भाई आपने पूछा कि रोज़गार के मसले हैं, इसके पढ़ा लिखा है, नौकरी इसकी मुस्तकिल नहीं चलती। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दो आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें और इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या बासितू या अल्लाहू, या बासितू या अल्लाहू पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह अच्छी नौकरी के असबाब बनेंगे। अफरोज़ फातिमा बिनते ताहिरा, मेरी बहन आपने गालिबन इंडिया से मैं कॉल की, फरमाया कि सो रही थी और ऐसा लगा कोई पीठ पर आकर बैठ गया है। रब्बे करीम करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात वगैरह का मामला नहीं है। ये ऐसा बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात जो है ना बहनों में भी होते हैं, भाइयों को भी ऐसा लगता है कोई बैठ गया है। ये आसाब की कमज़ोरी का सबब होता है। किसी अच्छे हकीम से राब्ता कर लीजिए कि आसाबी तौर पर जब हमारे बॉडी के आसाब कमज़ोर होते हैं तो इस तरह के मामलात होते हैं कि कोई बैठ गया, किसी ने सर पकड़ लिया, किसी ने पाँव पकड़ लिया, तो ये आसाबी कमज़ोरी के होते हैं। बाज़ों का जिन्नात के भी होते हैं, मगर ज़्यादातर आसाब की कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। सूरह बय्यना हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ, इंशाअल्लाह आसाब में मजबूती आएगी। अज़रा बिनते कासिम बीबी, सज्जाद बिन समीना, मेरी बहन आपने फरमाया कि आपस में बहुत लड़ाई होती है। अच्छा, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से लड़ाई होना नहीं चाहिए, गलत फहमियों की वजह से लड़ाई होती है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, पानी पे दम कर लें और शौहर को भी पिलाएं, खुद भी पी लिया करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई असरात वगैरह का मामला नहीं है। इरम बिनते नरगिस बानो,
محمد نصیر بن سفینہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ دونوں بیمار رہتے ہیں میاں بیوی اور رزق میں بھی بہت تنگی ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات ضرور منگوائیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ اکبر حسین شاہ، میرے بھائی آپ نے عامر حسین شاہ بن کوثر پروین اختر کے متعلق پوچھا ہے کہ بچہ بہت نافرمان ہو گیا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بری صحبتوں کا نتیجہ ہے، اس کی صحبتیں اچھی نہیں ہیں، دوست اچھے نہیں ہیں، تو بہتر یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ اس کی والدہ کو بولیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، نیت یہ رکھیں کہ اچھی صحبتوں میں آئے، والدین کا فرما بردار ہو، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ساجد بن الہی نور کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کافی عرصے سے گھر سے باہر گھر نہیں آتا، شادی کر کے باہر ہی کہیں پنڈی وغیرہ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ جن بھائی نے کال کیے ان سے میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ بہن یا بھائی گھر کا کوئی بھی فرد 66 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر بھائی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور واپس گھر آ جائے گا۔ مقدس بنت رضیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، رب کریم انہیں شفا عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات بھی ہیں۔ اچھا، گردوں کے علاج کے لیے سورہ علم نشرح 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد، بحالت مجبوری اگر وقت نہیں ہے تو 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے پلائیے، اور تعویذات اثرات کے اور گردے کے مرض کے لیے خط کے ذریعے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ پلائیں گے، اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ قیصر بن عابدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بجلی کا کام کرتے ہیں اور رزق میں برکتیں نہیں ہو رہی، رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، اور صبح جب دکان پر جائیں تو سورہ واقعہ پڑھیں، 4 اگربتی لیں، اس کے اوپر دم کریں اور اپنی دکان میں جلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ شہناز بنت زیتون، نثار احمد بن بدر النساء، میری بہن شہناز آپ نے نثار کے متعلق پوچھا ہے، بلدیہ ٹاؤن سے غالباً کال کی کہ بہت بیمار رہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں ان کو، انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور تعویذات بھی کراچی میں ہیں تو ضرور، غریب آباد کی چورنگی پر آستانہ ہے، کسی سے بھی میرا نام پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دے گا۔ عبیرہ فاطمہ بنت صنوبر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو رشتہ آتا نہیں ہے، دوسرے گھر والوں کو بالکل بھی رشتے کی فکر نہیں ہے، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے صرف یہی مسئلہ ہے کہ گھر والوں کی توجہ نہیں ہے کہ ان کا رشتہ آپ کا کرا جائے۔ بہرحال سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ پڑھیں، گھر والوں کی محبت کے لیے کہ ان کو احساس پیدا ہو، رشتے کے لیے یا لطیف یا اللہ 287 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ اور پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں جو الحمدللہ ہمارے مفسرین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور علم العادات کے جو طریقہ کار کے مطابق نکالا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل، تو اس حساب سے بتاتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ وہی نام والے جس کے نام کا بتایا جاتا ہے پڑھتے ہیں، رب کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے، اور بھائیوں کے لیے نام ہے فائق۔ فائق کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 181 181، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا قدوس یا ہو، یا قدوس یا ہو 362 مرتبہ فائق نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں،
وقت بہت کم ہوتا ہے، ورنہ ایک پروگرام تو ہمارا پورا اسم اعظم پہ ہو سکتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اتنے فوائد، اور مفسرین نے، عاملین نے اس کو بہت کچھ لکھا ہے اللہ کی عطاؤں سے۔ بہرحال وقت نہیں ہوتا تو پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر بھی اسم اعظم پڑھنے والا اپنے نام کا اسم اعظم پڑھتا ہے، رب عز و جل کی رحمتوں سے وہ ذکر اللہ میں لگا رہتا ہے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ ہمیں انشاءاللہ زندہ رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کامیابیاں سمیٹنی ہیں اللہ کی عطاؤں سے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسعود کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، فرمائیے۔ عبدالرشید بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی عبدالرشید بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے محمد حفیظ۔ محمد عزیز؟ حفیظ۔ حفیظ؟ جی جی۔ اور ان کی امی کا نام؟ تاریخ پیدائش ہے 27۔ امی کا نام بتا دیجئے۔ جی امی کا نام؟ امی کا نام ہے نسیم اختر۔ نسیم اختر۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے وہ ضدی بھی ہے تھوڑا سا۔ عمر کیا ہے اس کی؟ عمر تو تقریباً ابھی 17 سال ہے، 17.5۔ یہی عمر ہوتی ہے ضد کرنے کی۔ بہرحال میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم عافیت فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مریم بات کر رہی ہوں۔ مریم میری بہن، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ جی میں نے اپنے بھائی کا پوچھنا ہے، وہ بیرون ملک ہوتا ہے، اس کو کافی مشکلات ہے۔ نام بتائیے۔ نام؟ علی حمزہ نام ہے، امی کا نام عظما نواز۔ عظما نواز؟ نواز۔ اور ابو کافی بیمار کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے؟ کون سے ملک میں؟ دبئی میں۔ اچھا دبئی میں ہے، تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس کا؟ تو پریشان ہے؟ ان کا کاروبار میں مسئلہ ہو رہا ہے، نہیں ان کا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے اپنی بہن کا پتہ کرنا تھا، میری بہن کا نام حفظ ہے۔ حفظہ کی والدہ؟ حفظہ۔ ہاں، اس کی امی کا نام؟ ناہید اختر۔ ناہید اختر؟ جی۔ ٹیلی ویژن کی کچھ آواز کھلی ہوئی ہے آپ کی بھی۔ خیر مسئلہ بتائیں۔ وہ ہر وقت بیمار رہتی ہے، کبھی اس کے سر میں درد رہتا ہے، کبھی پورے جسم میں، اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ رب کریم صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی دانش علی میرا نام ہے، والدہ کا نام ہے ممتاز بی بی۔ ٹھیک ہے۔ پہلے بھی کال کی ہے تو پھر میری پوری بات سن لے کہ نا میرا دوست ہے، مجھے نا ویزا دے رہا ہے عمان کا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس کے میرے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں ہے یا میرا سفر ٹھیک ہے؟ دوست کا نام اور اس کی ماں کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی بتائیں۔ صحیح لڑکے کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے تسمینہ۔ تسلیمہ؟ تسمینہ۔ تسلینا؟ تسمینہ۔ ہاں جی۔ اچھا پیسے پہلے مانگ رہا ہے؟ جی پیسے پہلے مانگ رہا ہے، وہ اسٹام وغیرہ دے رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابو جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے؟ میں عمران بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ عمران آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ شکرہ بی بی۔ سغرا بی بی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میری وائف، ٹھیک ہے؟ آپ کی وائف کا کیا؟ بیوی بیمار ہے سال سے۔ تو ان کا نام بتاؤ نا میرے بھائی۔ آج پہلی دفعہ روحانی دنیا دیکھا کیا؟ جی جی 20 سال سے چل رہا ہے، آج پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ نے؟ وائف کا نام بتائیں۔ ہاں جی۔ وائف کا نام بتائیں، وائف کا۔ اچھا
ہائے ہائے، اپنی بیوی کا نام بتا دو بھائی۔ رافیہ بی بی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں انتہائی معذرت چاہ رہا ہوں، میرا نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا تو پھر بتائیے گا مجھے یا واٹس اپ کر دیجئے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ ناروال سے عبداللہ نام ہے۔ عبداللہ، والدہ کا نام؟ نصرت بی بی۔ نصرت بی بی، مسئلہ کیا ہے؟ یہ ضد بہت کردا تے اقبال بابا جی یہ لڑدا بہت ہے کوئی 9 سالاں دا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی عمر کیا ہے؟ 9 سال۔ 9 سال کا ہے، اتنا لڑتا ہے؟ پڑھائی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، پڑھائی کے لیے بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں، وقت کا مجھے کچھ اندازہ ہے کہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل، تو اگلے کالر کو دیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میرا نام مہر خان ہے۔ مہر خان، والدہ کا نام؟ حلیمہ بی بی۔ صحیح ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پریشانی کے وسوسے آتے ہیں اور پھر آتے رہتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے۔ میں وظیفہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، حساب بھی انشاءاللہ چیک کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، اور پروگرام روحانی دنیا، وقت بڑا کم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دعا بھی ہم سب مانگتے ہیں آخر میں، تو پہلے جوابات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب کریم کرم فرمائے۔ تحسین بنت اسماء اور مصطفیٰ بن رضیہ کی اولاد کے سلسلے میں جو بہن آپ نے انڈیا سے میں کال کی، رب کریم کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 528 مرتبہ عشاء کے بعد تحسین کو بولیں یا مصورو یا اللہ پڑھ کر دودھ یا پانی پہ اتنا دم کریں کہ ایک ہی وقت میں اس کو پی لیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد کرم ہوگا۔ محمد حفیظ بن نسیم اختر کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ بہت ضدی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور جب یہ سو جائے تو والدہ یا والد سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر الٹے کان میں دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اس کی ضد بھی ختم ہو جائے گی۔ مریم میری بہن آپ نے علی حمزہ بنت عظمیٰ کے متعلق پوچھا ہے کہ دبئی میں ہے اور کاروباری طور پہ بڑی پریشانیاں ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا اثرات، سحر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ علی حمزہ کو بولیں 170 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ روزگار کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ حفظہ بنت ناہید اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بہت بیمار رہتی ہے اور جسم میں، سر میں بہت درد ہوتا ہے، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اپنے اوپر دم بھی کیجئے گا، پانی پہ دم کر کے اس کو پیجئے گا، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ دانش علی بن ممتاز میرے بھائی آپ نے سعید بن تسمینہ کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ ویزا آپ کو دے رہا ہے، دوست ہے آپ کا، عمان کا ویزا دے رہا ہے۔ اچھا میرے علم العادات کے حساب سے بہتر آ نہیں رہا ہے، ایک تو پہلے آپ نے کال کی تھی سفر نہیں آ رہا تھا، اب اس کے ساتھ بھی معاملہ نہیں آ رہا، اور وجہ یہ بن رہی ہے شاید کہ یہ پیسے مانگ رہا ہے، اور پیسے جو پہلے لیتے ہیں نا عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فراڈ کر کے نکل جاتے ہیں، پھر آپ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ رب کریم آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اگر یہ کرنا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ کیجئے گا تاکہ آپ سیف رہ سکیں، رب کریم کرم فرمائے۔ عبداللہ بن نصرت کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 9 سال کا بچہ بہت ضدی ہے اور پڑھائی وغیرہ میں اس کا دل نہیں لگ رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کا اثرات، سحر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس کی والدہ کو بولیں یا علیمو یا اللہ 142 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور ضد کے لیے سورہ کافرون جب یہ سو جائے تو الٹے کان میں اس کے دم کر دیا کریں 11 مرتبہ، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ مہر خان بن حلیمہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت ایسے ویسے وسوسے آتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، وسوسے تو ہوتے ہی گندے ہیں اسی لیے تو آتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ کوشش کریں
ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور بالخصوص ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وسوسے نہیں آئیں گے۔ وسوسے شیطان کے وار وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ دل جو ہے نا ذکر الہی سے خالی رہتا ہے، تو ذکر الہی میں دل کو لگائیں تاکہ گندے شیطانی وسوسے نہ آئیں۔ رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے اور انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں، اس امید پر کہ زندگی بخیر ہے۔ تو کل پھر انشاءاللہ رات 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں ARYQ TV سے ہم لائیو انشاءاللہ بات بھی کر سکیں گے، آپ کے مسائل بھی سنیں گے۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رحمان